إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما. معزز اور مکرم احباب گرامی، اللہ کے خصوصی فضل، خصوصی احسان، خصوصی رحمت اور خصوصی انعام کے باعث الحمدللہ ہم زندگی میں ایک بار پھر اللہ کے اس مقدس مہینے جو رحمتوں بھرا مہینہ ہے اور اللہ کا بہت ہی محبوب مہینہ ہے، اس مہینے سے ہمیں دوبارہ مستفید ہونے کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس مہینے کی عظمت، اس کی شان، اس کا تقدس اللہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. دیگر مہینوں کی نسبت اس میں کی جانے والی عبادات، اس میں کی جانے والی نیکیاں، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور درجہ رکھتی ہیں. ہر لحاظ سے یہ مہینہ بہت ہی عظمت، بہت ہی تقدس کا حامل ہے اور اللہ نے اس کو بڑا ہی مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے. اس مہینے کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ ایک مومن، ایک متقی انسان کھل کر اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی مغفرت کو سمیٹ لے اور رب کی رحمت سے، نیکیوں کے اس موسم بہار سے بھرپور مستفید ہو کر اپنی جھولیاں اللہ کی رحمت سے بھر لے. ہر طرح کا راستہ اس میں ہموار ہو جاتا ہے. اس میں کی جانے والی نیکی، عبادت اس قدر عظمت کی حامل ہے کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح البخاری کے اندر ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی. تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّ. کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی رک جاؤ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں عمرہ کرنا، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ ایسے ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے. اتنا اس کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دیگر جو نیکیاں ہیں، دیگر جو عبادات ہیں،
ان کا اجر، ان کا ثواب اور ان کی اہمیت اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ ایسا مقدس مہینہ ہے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے کے آنے سے 6 ماہ پہلے صحابہ اس کا استقبال اور اس میں عبادت کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اپنا پورا بندوبست۔ جیسے کوئی بندہ گرمیوں کا سیزن کماتا ہے، کوئی سردیوں کا سیزن کماتا ہے، تو وہ سیزن آنے سے پہلے ہی اس کا پورا بندوبست کرتا ہے، اس کی تیاریاں کرتا ہے اور اس کے لیے پورا اہتمام کرتا ہے تاکہ بھرپور طریقے سے سیزن کو کما لے۔ تو یہ نیکیوں کا ایسا سیزن ہے کہ اس کے آنے سے 6 ماہ پہلے صحابہ کرام اس کے لیے تیاری اور اس کے لیے اہتمام شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اور جب یہ مہینہ آ جاتا تو اس میں پھر عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نیکی میں، عبادت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے کہ نمازیں ہیں اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے، اتنا زیادہ کر ریح المرسلتی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی آپ ایسے کرتے جیسے تند و تیز آندھی چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع فرما دیتے۔ اور جب خاص طور پہ اس کا آخری حصہ آتا، اذا دخل الاشر الاخر شد مزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، تو آپ اپنی کمر کس لیتے اور تیاری اور مضبوط ہو جاتے اللہ کی عبادت کے لیے، کمر کس لیتے اور خود بھی راتیں جاگ کے گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ یہ اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کی، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہوتی تھی۔ اور پھر جب یہ مہینہ گزر جاتا، پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ 6 ماہ تک اس میں کی جانے والی عبادات کی قبولیت کی رب سے التجا کرتے رہتے۔ 6 ماہ تک یعنی پورا سال ہی اس سے منسلک گزارتے۔ پہلی 6 ماہ اس کی تیاری میں گزارتے اور اس کو گزارنے کے بعد اگلے 6 ماہ اس کے اندر جو عبادات کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، جو اللہ کے سامنے سجدے، قیام اللیل، روزے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، جو عبادات کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے اللہ سے التجائیں، اللہ سے گڑ گڑانا، اے اللہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو اس کے لیے پھر وہ تیاری کیا کرتے تھے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ زندگی میں اس مہینے کو پا لینا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 2 بندے مسلمان ہوئے، اکٹھے ایک ہی دن مسلمان ہوئے اور عبادات کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک بندہ ان میں سے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور پھر 1 سال کے بعد جو دوسرا شخص ہے وہ اپنے بستر پر گھر میں فوت ہو گیا۔ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ جو اپنے بستر پر فوت ہوا ہے وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ شہید کا تو اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فصام شہرہ وصلی صلاتہ وادى زکاتہ، کیا یہ بندہ اس کے 1 سال بعد زیادہ زندہ نہیں رہا؟ اس نے 1 رمضان کے زیادہ روزے رکھے، 1 سال کی زیادہ نمازیں ادا کی، 1 سال کی زیادہ زکوٰۃ ادا کی۔ ان 1 سال کی زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی وجہ سے فَلَمَا بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان کے جنت میں درجات کے اندر آسمان اور زمین میں جتنا فرق ہے اس سے بھی زیادہ ان کے درجات میں فرق ہے، 1 سال کا زیادہ رمضان مبارک پا لینے کی وجہ سے۔ تو یقین جانیں یہ مقدس مہینہ زندگی میں نصیب ہو جانا، بہت سارے ہمارے ایسے احباب، ہمارے دوست، بزرگ، نوجوان جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب ہمیں
ہم انہیں کھنگال کر ڈھونڈنا بھی چاہیں تو نہیں ملتے، نہیں نظر آتے، رخصت ہو چکے۔ انسان کو ہر رمضان اپنا الوداعی اور آخری رمضان سمجھ کر گزارنا چاہیے کہ شاید اس کے بعد مجھے موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ تو رمضان ہے جو سال کے بعد آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز کے بارے میں فرمایا کرتے تھے صلی صلاۃ مودع، کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز، زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کیا کرو۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اتنی جلدی کے اندر کہ اس سے زیادہ اہم ہمیں اور کام نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان ہر نماز یہ سمجھ کے ادا کرے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، نہ جانے دوبارہ نماز کا مجھے موقع ملے یا نہ ملے، تو اس کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی نماز کی کیا حالت ہوگی۔ ہر عبادت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان اس چیز کا نام ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے نا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شمار مقامات پہ احسان کرنے والوں کے درجات بیان ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو، اس طرح نماز ادا کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ تمہارا رب، تمہارا اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ مقام، یہ تقوی، یہ معیار پیدا نہیں ہوتا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کی عبادت، اس طرح کی نیکی، اس طرح کی نماز، اس طرح کا روزہ، اس طرح کی تلاوت، اس طرح کی تراویح، ہر عمل اس طرح ہونا چاہیے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کو دیکھ کر رب کی عبادت کر رہا ہوں، یا کم از کم میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ یہ میری نماز، یہ میرا روزہ، یہ میرا عمل، یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے۔ یقین جانے پھر نمازوں میں سکون دیکھیں، اطمینان دیکھیں، اور پھر انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ جس کے پاس موت کے فرشتے یہ خبر لے کے آتے ہیں، خوشخبری لے کے آتے ہیں، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، پلٹ آ، کیونکہ تیرا آخری عمل نماز تھا، تیرا آخری عمل روزہ تھا، تیرا آخری عمل اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا تھا، تیرا آخری عمل رب کی رضا والا تھا۔ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اس طریقے سے ہم میں سے اکثر دوست، اکثر احباب، نیکی کا جذبہ شروع میں پیدا ہوا، 2 دن 3 دن، اب ایستا ایستا چھانٹی شروع ہو گئی ہے، ایستا ایستا چھانٹی شروع ہو گئی ہے۔ روزے رکھنے والے جو فطری لوگ ہوتے ہیں انہوں نے 2-3 روزے رکھے، اب ایستا ایستا روزے سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ نماز تراویح میں جو پہلے دن جوش و جذبہ تھا یا دوسرے دن جوش و جذبہ تھا، اب وہ ایستا ایستا چھانٹی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ ولو قل۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جس پر انسان مداومت ہمیشگی اختیار کرے، اس کو جاری اور ساری رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک رات ساری رات عبادت پھر فرض بھی چھوڑ دیے، نہیں، روٹین سے اس کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ جیسے پہلے دن جذبہ تھا رمضان کے استقبال کرنے کا، آخری دن تک وہی جذبہ، وہی سرشاری اور وہی اس رمضان مبارک کا تقدس، اس کا لحاظ انسان مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ مقدس مہینہ، اس میں بے شمار عبادات کا انسان کو موقع ملتا ہے، بے شمار نیکیاں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے، اور اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے، سب سے جو پہلے نمبر پہ چیز ہے،
وہ کچھ چیزوں کی اصلاح ہے، وہ اعمال، وہ چیزیں جو نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ عبادات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ دہکتی جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے میرے محبوب، انہیں بتا دے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی نیکیاں، جن کی عبادتیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئیں، رائے گاں ہو گئیں، بہہ گئیں، ہوا میں اڑا دی گئیں۔ وہ کون سے لوگ؟ جن کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، بہت سارا ثواب سمیٹ رہے ہیں، بہت ساری عبادات اللہ کی کر کے نیکیاں حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ان کی عبادات، ان کی نیکیاں، ان کا اجر ثواب سب کچھ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی ختم ہو گیا، آخرت میں اس کو میزان کے لیے، وزن کے لیے لایا ہی نہیں گیا۔ ان بنیادی چیزوں کی اصلاح ضروری ہے۔ سب سے اول نمبر پہ، سب سے پہلے نمبر پہ عقیدے کی اصلاح۔ اگر انسان شرک کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی عبادت، کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر، رب کی صفات کے اندر اور اللہ کے افعال کے اندر کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو یا کسی بھی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں، ساری عبادات ضائع ہیں، رائے گاں ہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مددگار سمجھتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کے مزاروں پہ ماتھے ٹیکتے ہیں، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، ان سے رزق طلب کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب سمجھتے ہیں، ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم جئتنی لا تشرک بی شیئا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین اور آسمان کا خلا گناہوں کا بھر کے لے کے آئے، لیکن تیرے نام اعمال میں شرک نہیں ہونا چاہیے، میں اتنا ہی خلا اپنی مغفرت اور بخشش کا بھر کے تیرے پاس لاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ لا تشرک بی شیئا، تیرے نام اعمال میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مقصد صرف یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ اگر ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے اقوال کے اندر، ہمارے نظریے کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، رب کی صفات اس کے اندر شرک، اللہ کے افعال کے اندر شرک، یہ ایسا خطرناک جرم ہے کہ اللہ نے اپنے 18 انبیاء کا ذکر فرما کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بھی میرے ساتھ شرک کرتے تو میں ان کی زندگی کے بھی سارے اعمال تباہ و برباد اور ضائع کر دیتا۔ اس لیے اس غلط فہمی میں رہنا چھوڑ دیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جو مرضی کرتے رہے ہم جنت میں جائیں گے، یہ محض غلط فہمی ہے۔ اس کا ازالہ ضروری ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح قرآن مجید کے مطابق، احادیث مبارکہ کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر عمل، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور عمرہ، زندگی کی تمام عبادات، اس کے معاملات
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونے ضروری ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کوئی ہیلا بہانہ کوئی حجت کوئی عذر قبول نہیں ہے. جب اللہ نے یہ شریعت یہ ہدایت یہ رہنمائی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ تمہارے پاس میری طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا میں بتاؤں گا کیونکہ تمہارا خالق تمہارا رب میں ہوں تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میری طرف سے جو زندگی گزارنے کی رہنمائی آئے گی میری طرف سے جو عبادت کرنے کا طریقہ آئے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے زکوٰۃ کیسے دینی ہے حج عمرہ کیسے کرنا ہے ساری چیزیں میں بتاؤں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا میری ہدایت کے پیچھے چلے گا میرے بتائے ہوئے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قیامت کے دن اس پر کوئی خوف کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ بغیر کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے میری جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. لیکن وہ ہدایت آئے گی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ نے کس پر نازل فرمائی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا ہر چیز کی تفصیل کا وقت نہیں ہے میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر اگر کہیں کجی موجود ہے کہیں کمی موجود ہے تو ہم اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے اس کمی کا ازالہ کر لیں اس کمی کو دور کر لیں اپنی اصلاح کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان عمل اپنی مرضی کے مطابق کرے یا کسی اور کے طرز طریقے کے مطابق کرے اور یہ توقع رکھے کہ اللہ میرا عمل قبول کر لے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ صرف وہی عمل قبول کرے گا جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد جس نے کوئی بھی عمل کیا اگر اس کے اوپر ہماری سٹیمپ نہیں ہے ہماری مہر نہیں ہے وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے فہو رد وہ مردود ہے ردی کی ٹوکری میں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. کوئی بھی عمل ہو جائے. نماز کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. ہمیں اپنی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنی چاہیے. ہمیں اپنا روزہ اپنا حج عمرہ ہر عبادت اسی طریقے کے مطابق ہو جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بیان فرمایا ہے کر کے دکھایا ہے. اپنی مرضی اپنی منمانی یا کسی اور طریقے سے کیا جانے والا عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے بلکہ اس میں بھی اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری کس حد تک کی گئی. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسے لوگ ہوں گے جو 60 سال تک نماز پڑھیں گے لم تقبل منہم صلاۃ واحدہ اس 60 سال کی عبادت میں سے ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ وہ نماز وہ عبادت وہ نیکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہیں. اس کے بعد اپنے مال کی پاکیزگی اپنے مال کی طہارت اپنی کمائی کو حلال بنانا بہت بنیادی چیز ہے بہت اہم چیز ہے. اگر حرام کی ملاوٹ ہے مال کے اندر اگر حرام کی ملاوٹ ہے انسان کی غذا کے اندر اگر حرام کی ملاوٹ ہے انسان کے لباس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ربا اشعث اغبرا ایسا شخص جو اتنا لمبا یطیل السفر لمبا سفر کر کے مقدس ترین مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہو وہ میدان جہاد ہو ایسے مقدس مقام پہ جاتا ہے جہاں پہ رب دعا رد نہیں کرتا جہاں پہ اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے. اور یہ تو بندہ آیا ہی لمبا سفر کر کے آیا ہے اتنا لمبا سفر کے کپڑے بھی پراگندہ بال بھی پراگندہ اجڑا ہوا ہے لمبا سفر کر کے آیا ہے.
ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ میری فلاں دعا بھی قبول کر لے، فلاں دعا بھی قبول کر لے، فلاں دعا بھی قبول کر لے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، حالانکہ اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کا پینا حرام کا، جو جسم اللہ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہے وہ حرام مال سے پلا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کرے؟ اپنے مال کو پاکیزہ کرنا، اپنے مال کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور پھر اس کو پاکیزہ رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حلال کمانا ہی ضروری ہے، نہیں، اس کو حلال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کو حلال انسان کیسے رکھ سکتا ہے؟ جب اس میں سے انسان اپنے رب کا، اپنے اللہ کا حق ادا کرے گا، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مالوں کو، تمہاری دولت کو پاک رکھا جائے۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، وہ ہماری خوش فہمی ہے کہ یہ پاکیزہ اور حلال مال ہے، وہ پاکیزہ نہیں رہتا۔ اور جبکہ ہم میں سے تقریباً 5% لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، 90 to 95% ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں۔ آپ تاجر ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ کے پاس سونا چاندی ہے، پیسہ ہے، جو کچھ بھی جس حیثیت میں بھی آپ کے پاس اللہ کا رزق، اللہ کی دی ہوئی دولت موجود ہے، اس کا سال کے بعد نصاب کو پہنچنے پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا اس صاحب نصاب مومن اور مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی اور یہ پیسے سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، قیامت کے دن یہی مال اس کو لوہے کا بنا کے جہنم کی آگ پہ، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس آگ پہ تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فتقوی بہا جنوبہم وجباہہم وظہورہم، ان کی پیٹھوں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کے جسم پر اسے پھیرا جائے گا، اس سے استری کیا جائے گا، اور ساتھ ہی کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے رہے ہو، اکٹھا کرتے رہے ہو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کو چکھو۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی، مال حلال کمانا اور پھر اس حلال مال کو حلال رکھنا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور اگر آپ کاشتکار ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اپنی فصل کا عشر ادا کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے مسائل کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مقصد اشارہ کرنا ہے، مقصد آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ جو اس کمی کے اندر اور اس میں غفلت کا شکار ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں، رائے گاہ چلی جائے۔ روزے کا اہتمام ضروری ہے، فرض ہے، لیکن روزے کا مقصد صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ غلط باتیں نہیں چھوڑتا، غیبت گلہ نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، کسی کو لعن طعن کرنا نہیں چھوڑتا، غلط نظر دیکھنا نہیں ترک کرتا، اور جو برائیاں ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں، ان سے نہیں رکتا، تو محض حلال رزق سے بھوکے پیاسے رہنے سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ ہم اللہ کا حلال رزق تو چھوڑ دیتے ہیں، ان حرام چیزوں سے ہم رکتے نہیں۔ نماز میں ہمارے سستی ہے، اور جمعے کے اندر آج الحمدللہ کافی تھی تعداد، اللہ کرے یہ ہماری روٹین اسی طرح ہی برقرار رہے۔ پھر بھی جو احباب پیچھے رہتے ہیں، غفلت کا شکار ہے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان
ہم نے اس طریقے سے گزارنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، نہ جانے پھر میسر آئے یا نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس مہینے کی برکتیں، اس مقدس مہینے کی جو مغفرتیں ہیں وہ اللہ ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب